جیسے ابن سیرین ایک نام آتا ہے, انہوں نے کچھ ڈریم انٹرپریٹیشن پہ ظاہر ہے بات کی, تو کیا انہوں نے حدیث سے اخذ کیا ہے وہ علم کہ اگر تم یہ دیکھو, جیسے یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا جی کہ 7 گائیں دیکھی تو انہوں نے اس کی ایک خاص سمبل سے انٹرپریٹیشن کر دی, ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتے ہیں جو کلیئر کرتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے؟ دیکھیں ایسا ہے, خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جس میں مثلاً دودھ کو آپ نے فطرت قرار دیا, ایک حدیث میں آتا ہے. صحیح. اسی طرح یہ کہ دودھ کو آپ نے علم قرار دیا. جی. اسی طرح جو کرتا ہے, جی, قمیص لمبی, اس کے بارے میں بھی بات ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی آپ نے علم قرار دیا. جی. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اس طرح سے. لیکن اسی سے جو امام ابن سیرین جو ہے مشہور تابعی ہیں, انہوں نے جو خواب کی قسمیں جتنی بھی بیان کی ہیں, خوابوں کے حوالے سے ان کا خواب نامہ بہت معروف ہے. اس کے علاوہ بھی تو لوگوں نے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ ظاہر ہے حدیث سے ہی لی ہیں. اور اس میں سے جب کعبۃ اللہ کی بات آتی ہے, دیکھیں یا حدیث سے یا قرآن سے. اب کعبۃ اللہ کی بات ہے تو کیونکہ قرآن نے کہا کہ کعبہ امن کی علامت, لہٰذا کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ معبرین کا خیال یہ کہ جب بھی یہ خواب میں آتا ہے تو یہ امن کی علامت ہوتا ہے. تو آپ کو کعبہ نظر آئے یا آپ کعبہ میں جائیں یا کسی بھی طرح سے, تو خواب کی نوعیت کا فرق تو ملحوظ رکھا جائے گا, اور حتیٰ کہ خواب دیکھنے والے کی نوعیت کا بھی فرق. یہ جو آپ بتا رہے تھے نا, یہ ماہرین نفسیات جو سگمنڈ فرائڈ کی بات کر رہے تھے یا کارل جنگ کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کا ایکسپیرینس, اور یہ بہت اہم ہے. صحیح. یعنی یہ یہاں ہمارے بر صغیر کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات عملاً ہوئے ہیں. کسی نے اپنا خواب جو ہے وہ کسی ہندو سے پوچھا, وہ ہندو تھا کوئی اس طرح کا کوئی جو خواب کا حساب لگاتا تھا, تو کسی نے جا کے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھ کے اس خواب کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا یہ خواب تمہارا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو خواب کے ساتھ یعنی بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا خواب, انہوں نے دیکھا کہ میں خواب میں ایک کچرا کنڈی کے اوپر کھڑا ہوں اور ڈھول بجا رہا ہوں. صحیح. تو یہ خواب دیکھا, انہوں نے بھیجا اپنے شاگرد کو جا کے اس سے ہندو سے پوچھ کے آؤں. تو اس نے ہندو سے جا کے خواب پوچھا, اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ خواب تمہارا ہو نہیں سکتا, یہ کسی بڑے آدمی کا خواب ہے. صحیح. تو مجھے وہ بتاؤ جس کا خواب ہے. اس نے بتا دیا کہ میرے استاد کو خواب آیا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا ڈنکا بجاؤ گے اور آپ اپنے جو عقائد ہیں ان کا پرچار کرو گے. اب دیکھیں یہ ایک علم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ وہبی علم ہے. معبر ہونا یعنی سیکھا نہیں جا سکتا. میں ذاتی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ یہ دین کا طالب علم ہے تو لوگ مجھے آتے ہیں خواب پوچھنے کے لیے, تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں یار میں معبر نہیں ہوں. اور تعبیر کا ایک خاص ملکہ ہوتا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوتا. تو آپ اعتراف کریں کہ آپ کو نہیں دیا, اگرچہ ہر خواب سننے کے بعد, یہ الگ بات ہے کہ ہر خواب سننے کے بعد آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ذہن میں آتی ہے. اب یہ کانفیڈنس کہ آپ اس کو اعتماد کے ساتھ کہہ دیں, یہ بہت نازک معاملہ ہے. اور میں نے پہلے بھی بات کی کہ خواب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہو جاتا ہے, جی, اور ایسا بھی ہوا. مطلب آپ اگر خواب کی جو ہسٹری میں علماء جو ہمارے اسلاف کے درمیان خوابوں کی ایک خواب ہے, اس کی ایک تعبیر ہندو سے کروائی, ایک مسلمان سے کروائی, ایک کسی اور سے کروائی, ایک کسی اور سے کروائی, چاروں تعبیریں پوری ہو گئیں اور چاروں مختلف تھیں اور چاروں پوری ہو گئیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا جب یہ اتنی نازک بات ہے اور اس کا حقیقت سے اس قدر تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب اس کا تعلق تو ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اتنی باتیں بیان کی ہیں. میں خواب کے اندر مجھے فرشتے آئے, وہ مجھے لے گئے, اور مجھے جنت دکھایا, مجھے دوزخ دکھایا, فلاں دکھایا, سزا دکھائی, اجر دکھایا, مختلف چیزیں. پورا ایک دین ہے جس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے. اور پھر ظاہر ہے جب نبی کا خواب ہو تو وہ تو وہی ہے. علاوہ ازیں کسی کا خواب ہے, خواب کے اوپر آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. خواب کسی کو آیا ہے وہ اس کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے خواب آیا اور میں کہوں کہ محمد علی صاحب آپ جو ہے نا کل سے یہ کرنا شروع کریں. خواب میرا ہے, میرے متعلق اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا خواب آپ کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے. ہاں اس میں ایک اور بھی بہت نازک اور اہم بات, میرے خواب میں کوئی شخص آیا ہے, مختلف اشخاص ہیں, ان کی کوئی کامیابی ناکامی میں نے دیکھی ہے, صحیح, تو ضروری نہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو. مثلا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا نام سعد ہے, صحیح, تو اس کا تعلق میری سعادت کے ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی معنویت ایسی ہوگی جس کا تعلق میرے ساتھ ہے. صحیح, صحیح, ٹھیک ہے. آپ کو خواب میں حماد نظر آیا ہے, اس کا تعلق حمد کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس کا تعلق میری جاب سے ہو سکتا ہے, میرے اس مشن سے ہو سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں. صحیح. لیکن
उस ख्वाब का ताल्लुक आपसे होगा, सही, यानी ऐसा नहीं है कि उस ख्वाब का ताल्लुक जो है वो उस शख्स जो नजर आने वाला है। ये आमतौर पे लोग कहते हैं मुझे तुम्हारे बारे में ये ख्वाब आया, जी जी कहते हैं तुम्हारे जी, खामद के बारे में ख्वाब आया, तुम्हारी बीवी के बारे में ख्वाब आया, बिल्कुल और बिल्कुल, तुम्हारे फलाम के बारे में ख्वाब आया, और वो फिर ख्वाब की इंटरप्रिटेशन वो अपने लिए करके और वो ये समझ रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई हमें ऐसी कोई चीज हमें बताई नहीं कि एक शख्स का ख्वाब दूसरे के लिए और दूसरे का ख्वाब तीसरे के लिए ये मुअस्सर हो सकता है, अपने लिए मुअस्सर हो सकता है, सही, और दूसरे तीसरे के लिए ये तो एक महज ख्याल है और कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक। लेकिन किसी के बारे में बहुत अच्छा कुछ देखना, जैसे मैं अक्सर एक दो दोस्तों को बयान किया कि जी मैंने आपके बारे में बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, आपने सफेद लिबास पहना है, रोशनी निकल रही, ये इसकी तो उनसे रिलेटेड कुछ हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकता है उसके बारे में। दैट इज, आप ये समझो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपको दी जा रही है उसके बारे में। वंस अगेन आपके इमेज बिल्डिंग की बात है जी, आपका अपना इमेज बनाया गया है उसके बारे में, जबरदस्त, वंस अगेन उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो बात ठीक, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी गई है, उसको नहीं दी गई, उसको नहीं दी गई, उसको अगर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो उसके ख्वाब में हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। मैं एक मज़े का आपको वाक़या सुनाता हूँ। हमारे एक माशाल्लाह स्पीकर भी हैं, दोस्त भी हैं। 2014 में गालिबन उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये था जी कि उन्होंने नई होंडा सिटी खरीदी है, गाड़ी ब्रांड न्यू। तो अब वो ज़ाहिर है हमें बताते हैं, किसी आम आदमी को बताते हैं, हम कहते हैं जी अल्लाह आपको नई गाड़ी देगा। उन्होंने एक स्कॉलर से ख्वाब डिस्कस किया, खुद उन्होंने मुझे वाक़या बताया। स्कॉलर ने इसकी ताबीर ये की जी कि इंशाल्लाह आप अनकरीब नेक्स्ट ईयर हज करने जाएंगे, और उन्होंने कहा इसकी वजह यह कि ब्रांड न्यू कार का मतलब है कि आप ब्रांड न्यू इंशाल्लाह होकर आएंगे। और कहता है कि ऐसा ही हुआ, कहाँ से मेरे पास पैसे आए, कहाँ से अल्लाह ने वो जरिया बनाया और मैं हज करके आया। देखिए ये वही बात जो हम पहले कर रहे हैं जी जी, ताबीर किसी ऐसे शख्स से करवानी चाहिए जिसके नजर में होंडा सिटी की वैल्यू ना हो, वहां हज की वैल्यू हो, वो आपको इसको उसने हज के साथ जोड़ दिया। अब मेरे जैसा और आप जैसा बंदा बैठा होगा तो वो कहेगा जनाब ब्रांड न्यू कार आई के आई या कोई दुनियावी मकसद हासिल हो जाएगा या आप कोई कामयाबी कर लेंगे, मतलब कुछ भी। जाहिर है हर शख्स जो है उसने अपने फिक्र के बारे में, वो कहते हैं फिक्र हरकस बकदर हिम्मत उस्त, हर शख्स जो है अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक सोचता है। तो जब आप उसी ख्वाब को आप इंटरप्रेट करेंगे तो हो सकता है आपकी इंटरप्रिटेशन और हो और मैं करूंगा तो और हो। बिल्कुल ठीक। इसीलिए जिससे इंटरप्रिटेशन